فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا بغداد کے چوک میں، مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی دانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری ہی کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر۔ تو کہنے لگا میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ تو کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار یہ تو پھر بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ اب تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ منہ سے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا، اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائے تو پونا گھنٹہ وہاں، ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ معاہدہ کیا ہے نا تو پورا اترنا چاہیے۔ کہتے ہیں 2 گھنٹے، اب کام جب بندہ شروع کراتے ہیں تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کام میں نے اس کو اور بتایا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر راستے میں، تو اذان ہو گئی ظہر کی۔ اس نے وہی کدال چھوڑی، کہیں اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا ہوں، صرف اللہ اور رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کہو کہ کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے، تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لیے گیا، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتہ کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ اور رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، وہ کہنے لگا میری شرطیں تو یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے کو آتا رہا۔ 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا ہے۔ کہاں گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اسی میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہے؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے نکالے، ایک انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اس سے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر آپ سے ملیے گا تو انگوٹھی دے دے، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے۔ فرماتے ہیں میں گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔
جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ کہتے ہیں کہ میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئی، کہاں سے اکھا جدو میٹیاں زمانہ مینو روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روئے گا۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی۔ جنازہ کھڑا ہوا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس میں عصر کے پاس گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے کہا میں نے انگوٹھی دی۔ ہارون رشید تو چیخیں مار کر رونے لگا انگوٹھی، اور کہنے لگا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور وہ تو انتقال کر گئے۔ کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل۔ کہتے ہیں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، کون تھا آخر یہ؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھا کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائے گی، اتنا حساب تو نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہم سب ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے۔ پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر یہ میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا ہے۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا، بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا اچھا رہ گیا دور، اٹھ فریدہ ستیا، خلقت کوئی مل جائے بخشیاتے تو ہی بخشیا جا، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح تو ستے رب جاگدا، تیری ڈٹے نال فرید۔ میرا رب ہمیں بھی اپنی بات میں قبول فرمائے۔